اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، الف لام میم تو حروف مقطعات ہیں جن کا معنی ہمیں معلوم نہیں۔ دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، ہدایت دیتی ہے متقیوں کو۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں شک نہیں ہے۔ کئی پہلوؤں سے اس شک کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے مضامین اور اس کے احکامات ایسے ہیں جن کے مطابق اگر زندگی بسر کی جائے تو کسی قسم کا کوئی خوف اور غم لاحق نہیں ہوگا۔ ہدایت دینے والے واحد یہ کتاب ہے اور یہ آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد من جانب اللہ کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اس قدر تیقن کے ساتھ یہ باتیں آئی ہیں کہ اس کتاب کے اندر ذرا برابر بھی کوئی چیز داخل نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی اپنی طرف سے کوئی ایک زیر اور زبر کا اضافہ بھی نہیں کر سکتے، کوئی لفظ شامل نہیں کر سکتے۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پوری کی پوری منوعاً اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے سچے انسان ہیں ان پر نازل ہوئی اور انہوں نے آگے منتقل کی، اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے آگے امت کو منتقل کی۔ لیکن بدقسمتی سے اسی کتاب کے اندر مسلمانوں نے بے شمار شکوک اور شبہات پیدا کر دیے۔ دہریوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتاب بہت بعد میں ترتیب دی گئی، حضرت عثمان جیسے کہ ہمارا اپنا بھی دعویٰ ہے، لہذا یہ وہ کتاب نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی اللہ ہے ہی نہیں تو نازل کس نے کرنی تھی؟ یہ دنیا مادے سے بنی ہے، از خود ہے اور از خود چلتی چلی جا رہی ہے۔ وقت کے ساتھ اس کے اندر شعور بھی پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دہریوں کا یہ تصور ہے کہ خدا کوئی نہیں ہے۔ مذہبی لوگوں نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے لیکن وہ تسلی بخش جوابات نہیں ہیں، یا دہریوں کی ہٹ درمی ہے کہ وہ حقائق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ہم دہریوں سے چند سوالات کریں گے
کہ وہ اگر ان کا جواب دیں، خود اپنے آپ کو جواب دیں ان کا، تو انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کوئی ہستی ہے جو کائنات کو چلا رہی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ قرآن حکیم ایک واضح ثبوت ہے قرآن مجید کا ہونا۔ یہ تو سارے ہی مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ایک کتاب موجود ہے اور کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہے۔ اس کتاب کا کہ ہونے کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دہریے بھی یہ کہیں گے کہ ہاں یہ کتاب تو ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے تو ہر گھر میں ہے، مساجد میں ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ لیکن اس کتاب کا لکھنے والا کون ہے، یہ جواب دے دیں۔ ہم تو جانتے ہیں کہ اس کے لکھنے والی کو ہستی ہے، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، اور اس نے نازل فرمائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر۔ تو تم بتاؤ کون ہے؟ ہر کتاب میں آپ جو جانتے ہیں کہ ہر کتاب پر مصنف اپنا نام لکھتا ہے، پبلشر کا نام ہوتا ہے۔ اس کتاب میں پبلشر کا نام تو آپ کو مل جائے گا، تاج کمپنی نے چھپائی ہے یا کسی اور نے، لیکن مصنف کا نام نہیں ملتا۔ وہ مصنف ہم جانتے ہیں۔ دہریو تم بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ تم ہماری بات نہیں مانتے تو مصنف تو ہونا چاہیے۔ اس حقیقت کو تو تم جانتے ہو کہ ہر کتاب کا مصنف ہوتا ہے۔ اس کا مصنف کون ہے؟ ہمارے نزدیک خدا ہے۔ تم بتاؤ کون ہے؟ پھر اگر تم کہو کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کے لائے ہیں، ان کی کتاب ہے، تو وہ تو انسان ہے۔ بشر ہیں۔ کیا دنیا کے کسی بشر نے آج تک اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ کتاب دے تو میں رہا ہوں لیکن میری نہیں ہے؟ ہر مصنف جو ہے وہ تو اس کے اوپر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری کتاب ہے اور اس کے حقوق محفوظ ہیں، دوسرا اس کو چھاپ نہیں سکتا۔ لیکن یہاں تو اس کتاب کے دعوے دار ہی کوئی نہیں، جو جی چاہے چھاپے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر تھے اور وہ بشری تقاضوں کے تحت فوت بھی ہو گئے۔ لیکن مجھے صرف اتنا بتا دیجئے دہریو، جواب دو کہ دنیا کے کسی انسان نے اپنی کتاب کے بارے میں کبھی یہ چیلنج دیا ہو کہ اس جیسی کتاب تو بنا ہی نہیں سکتے، اس جیسی کتاب لکھ نہیں سکتے؟ تاریخ کی کتاب ہو، اس سے بہتر ایک مورخ سے دوسرا مورخ جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں کتاب لکھ دیتا ہے، زیادہ اچھی تحقیق کر کے واقعات کی صحت کے مطابق واقعات کو لکھ دیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، دوسرا ڈاکٹر اس سے بہتر کتاب لکھ دے گا۔ ایک انجینئرنگ ہے اور تحقیق کر کے کوئی اور بہتر کتاب لکھ دے گا۔ لیکن دنیا میں کوئی مصنف ایسا بتا دیجئے اس کتاب کے مصنف کے علاوہ جس نے یہ کہا ہو کہ ایسی کتاب تم نہیں بنا سکتے، اور یہ نہیں کہ میرے دور میں نہیں بنا سکتے، تا قیامت نہیں بنا سکتے۔
اور یہ بھی نہیں کہ تم کوئی اکیلا جو ہے وہ جرأت کرے، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کر کے مل کر کے بنانے کی کوشش کرو گے تو ایسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ اور چیلنج بھی دینے والا پہلے ہی کہہ دے، ایک تو ہے چیلنج دے دیا، کوئی دوسرا کھڑا ہوا، اس نے چیلنج کو میٹ ویت کر لیا، یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا گیا۔ لیکن یہ چیلنج دینے والا ایسا ہے جو کہتا ہے تا قیامت اس چیلنج کو دنیا کے کوئی ہستی بھی میٹ ویت نہیں کر سکتی۔ ہم جانتے ہیں وہ کون ہے، تم بتاؤ کہ وہ انسان کون ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اس کتاب اور اس کے علاوہ کوئی دنیا کا اور کون انسان ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو، اور کون سی کتاب ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو؟ کارل مارکس کی کتاب بڑی مشہور کتاب ہے معاشیات کے حوالے سے۔ اس کتاب نے دنیا کے ایک حصے کو متاثر کیا اور ایک سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا، لیکن دعویٰ اس نے بھی یہ نہیں کیا، نہ ڈارون نے کبھی دعویٰ کیا، نہ ہیگل نے کبھی دعویٰ کیا، نہ آئنسٹائن نے کبھی دعویٰ کیا۔ دعویٰ تو یہ کتاب کر رہی ہے۔ تو یہ کتاب جس کی ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، تم بتاؤ کہ جو جی چاہے نام دو۔ 3 چیلنج ہے۔ نمبر 1، اس جیسی کو کتاب بنا کر کے لا دو۔ پہلا چیلنج یہ سورہ اسراء میں چیلنج دیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ اگر جمع ہوں آدمی اور جن اس پر کہ لائیں ایسا قرآن، ہرگز نہ لائیں گے۔ ایسا قرآن پڑھے، مدد کریں ایک دوسرے کی۔ اور ہم نے پھیر کر سمجھائی لوگوں کو اس قرآن میں ہر مثل، سو نہیں ہے رہتے بہت لوگ بن ناشکری کیے۔ اس جیسی کتاب کے بارے میں چیلنج نمبر 1۔ دوسرا چیلنج، اور بھائی قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، 6348 آیات ہیں، تم نہیں بنا سکتے، تو فرمایا کو 10 صورتیں ہی بنا لاؤ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ بنا لایا ہے تو قرآن؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا مشرکین مکہ نے۔ کہہ دے تم بھی لے آؤ 10 صورتیں ایسی بنا کر، اور بلا لو جس کو بلا سکو اللہ تعالیٰ کے سوا، اگر ہو تم سچے۔ کس قدر چیلنج ہے، نہیں بنا کے لا سکے۔ دہریو ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، کسی مصنف نے کبھی ایسا چیلنج دیا؟ اور آخری چیلنج مدینے میں آ کر کے دے دیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، اللہ تبارک تعالیٰ، یہ اتارنے والی ایک ہستی ہے، ہم اس کا نام نہیں لیتے، جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ چلو تم بتاؤ کون ہے وہ۔ اگر تم کو شک ہو اس کلام میں جو اتارا ہم نے اپنے بندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو لے اتارنے والا کوئی ہے نا، دعویٰ کرنے والا کوئی ہے نا۔
تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی بلا، اور بلا لاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ اور پھر آگے ذرا غور کیجئے، چیلنج دینے والے کا یقین اور تحقق کتنا ہے۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ یہ کون ہے حاکم جو یہ کہہ رہا ہے؟ بس آپ سے ایک ہی سوال ہے کہ اس حاکم کو تلاش کرو تو مل جائے گا وہ حاکم، اس کا نام اللہ ہے۔ تم جو جی چاہے نام دو، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔